بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 235 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 229 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 229 ہے، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا يبدل۔ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا يبدل۔ من ترک الجمعۃ، جس نے جمعہ کو چھوڑا، من غیر ضرورت، بغیر شرعی ضرورت کے، کتب منافقا، تو منافق لکھ دیا جائے گا، فی کتاب، ایسی کتاب میں، لا یمحى، جو نہ مٹائی جائے، ولا یبدل، اور نہ تبدیل کی جائے۔ من ترک الجمعۃ، جس نے جمعہ کو چھوڑا، من غیر ضرورت، بغیر شرعی ضرورت کے، کتب منافقا، تو منافق لکھ دیا جائے گا یا منافق لکھا گیا، فی کتاب، ایسی کتاب میں، لا یمحى، جو نہ مٹائی جائے، ولا یبدل، اور نہ تبدیل کی جائے۔ اب یہاں پر لا یمحى صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب نصر ینصرو، جیسے محا یمحو محون، بمعنی مٹانا، شیء لا یمحى، بمعنی انمٹ، پختہ اور دیرپا۔ لا یبدل صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب تفعیل، جیسے بدل یبدل تبدیلا، بمعنی بدلنا، تبدیل کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں جمعہ کی نماز کی فضیلت اور جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اعمال نامہ میں اسے منافق لکھ لیا جاتا ہے۔ جمعہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی بابرکت دن شمار کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسے اور بھی زیادہ فضیلت دے دی۔ اس کا نام جمعہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس دن لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ یہ دن بہت سی برکات کا جامع ہے، اور یا یہ کہ اس دن حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور دونوں ملے تھے اور جمع ہو گئے تھے۔ لا یمحى ولا یبدل، اس جز میں سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرے، مگر 5 شخصیتیں اس سے مستثنیٰ ہیں: مریض، مسافر، عورت، بچہ اور غلام۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، من جازمہ شرطیہ، ترک فعل، اور چونکہ ایسیا واحد مذکر غائب کا ہے تو اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ الجمعۃ منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی ہوا ترک فعل کے لیے۔ پھر آگے جا کر من جارا، غیر ضرورت غیر مضاف اور ضرورت مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا من جارا کے لیے۔ پھر جار اور مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ترک فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوا، اور آگے کا پورا جملہ جو ہے اس کے لیے جزا ہے۔ کتبہ پہلے مجہول اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، یہ ممیز ہے، اور آگے منافقاً منصوب بالفتح لفظن ہو کے یہ تمییز ہے ممیز کے لیے۔ پھر ممیز اور تمییز مل کر یہ نائب فاعل ہوا کتب فعل مجہول کے لیے۔ پھر آگے جا کر فی جارا کتاب موصوف، اور اس کے لیے صفت ہے لا یمحى ولا یبدل۔ لا یمحى پہلے مجہول اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے نائب الفاعل، اور پھر یہ پہلے مجہول اپنے ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ لا یبدلو پھر سے پہلے مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے نائب الفاعل ہے، اور پھر پہلے مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، اور اس کا عطف ما قبل کے جملہ لا یمحى پر ہے۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ صفت ہوئی کتاب موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوئی فی جارہ کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ما قبل کتب فعل کے ساتھ۔ پھر کتب فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوا ما قبل کے جملہ فعلیہ خبریہ شرط کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔